اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو چیز ہے قرآن مقدس، لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تم تو اسے یوں کہتے ہو کہ خواب میں کوئی بیان کرتا ہے، یہ نہیں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، یہ ہمارا کلام ہے جسے ہم اپنے محبوب پر اتارتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ بھی تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو، اے کفار مکہ، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم اس کتاب کو سن سکو، یہ ہمارے محبوب ہیں کہ محبوب کی وجہ سے تم کو یہ کتاب نصیب ہو رہی ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ تو تمہاری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ تم یہ قرآن پڑھتے اور سنتے، تو یہ بنی کس طرح، سننے کے قابل ہوئے کس طرح؟ کہا میرے محبوب عربستان میں آئے تو تم سننے کے بھی قابل ہو گئے ہو۔ فیہ ذکرکم، اس میں کیا ہے؟ جس میں تمہارا چرچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، دین کے فائدے بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے فائدے بھی ہیں، اور آنے والی زندگی کیسی ہوگی قیامت کی اس کے بارے میں بھی معلومات ہے اس میں۔ فیہ ذکرکم، اور تمہارے لیے اس میں چرچا بھی ہے، اور ساتھ میں افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نہیں، بار بار کسی کو کہتے ہیں ہم، برابر اپنے بیٹے کو کبھی سمجھاتے ہیں، اپنے دوست کو سمجھاتے ہیں، اور پھر آخر میں نہیں ہوتا ہے عقل ہے کہ نہیں تجھ میں؟ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے اب عقل ہی نہیں ہے تیرے اندر۔ تو قرآن فرماتا ہے افلا تعقلون، یہ ساری عزت کا معاملہ کہاں پر ہے؟ کہا اس قرآن کو ماننے میں۔ عزت کا معاملہ کیا ہے؟ کبھی غور و فکر کرو، یہ عزت کیسے ملی ہے؟ یہ ناموری کیسے ملی ہے؟ سرداری کیسے ملی ہے؟ اس قرآن پر عمل کرنے سے تو ملی ہے۔ قرآن چھوڑ کر مجھے یہ بتائیں کہ کس کی عزت باقی ہے؟ فرعون، حامان، شداد، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن قرآن نہیں ہے ان کے ساتھ، تو آج بھی نہیں باقی ہے وہ، تو ہے نا؟ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے ان کے ساتھ، تو وہ آج بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خادم جو بلقیس کے لیے تخت لے کر کے آیا تھا، کیا رکھتا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب سے علم رکھتا تھا وہ، انبیاء کی تعلیم اپنے پاس رکھتا تھا وہ۔ تو ایک وہ بندہ جسے یوسف علیہ السلام کے علم سے حصہ ملا تھا، انبیاء کی تعلیم سے حصہ ملا تھا، کہ میں وہ تخت لے آؤں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، تمہاری آنکھ جھپکے گی نہیں اس سے پہلے تمہارے سامنے بلقیس کا تخت آ جائے گا۔ کہ اس کا نام تو آج بھی باقی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تو چرچا ہے۔ کہ یہ عزت یوسف علیہ السلام کا امتی ہے، اور عزت قرآن میں آج بھی اس کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ عزت کس وجہ سے باقی ہے؟ کہ قرآن کی وجہ سے باقی ہے عزت۔ قرآن چھوڑا، جنہوں نے قرآن پر عمل نہ کیا اور جنہوں نے قرآن چھوڑا، نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کی ناموری ہے، نہ کسی کا چرچا ہے، نہ کسی کا رعب ہے، نہ کسی کا دبدبا ہے۔ صرف اور رعب اور دبدبا اور ناموری ہماری ہی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کیوں کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ بھائی مسلمان تو خالی کلمہ پڑھتے تھے؟ نہیں، اس قرآن پر عمل کرتے تھے۔ ہم خوار ہوئے، آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، آج ہم خسارے میں ہیں، اور ہمارا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، ہمارے کوئی کام میں بھلائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ہم نے چھوڑا تو ہم نقصان میں۔ ہمارے معاملات جب بھی قرآن کے ساتھ طے ہوتے تھے، کل تک ہم بادشاہ تھے۔ اب محمود غزنوی کو دیکھو، بادشاہ ہے نا، جتنا بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا اللہ کا ولی بھی وہ ہے۔ کہ یہ کیوں ہے؟ سلطان قطب الدین ایبک، نور الدین زنگی، یوسف بن تاشفین، جتنے سارے کے سارے ایک ہی وقت میں تخت کے مالک بھی ہیں اور اپنے وقت کے اللہ کے ولی بھی ہیں وہ۔ تو آج تک ان کا نام کیوں باقی ہے؟ کہ وہ قرآن کے ساتھ تھے تو آج بھی زندہ ہیں وہ۔ تو لقد انزلنا الیکم کتابا، تم اس کے بارے میں یوں کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، وہ کم عقلو، تمہیں نہ سمجھ میں آتا تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے پہلے آئی کس قوم میں ہے؟
عربوں میں، تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو مان کر سب سے اوپر کی فہرست میں نام لکھواؤ اپنا کہ ہم ہیں جو اللہ کے رسول کا کلمہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ عربی تمہاری زبان، سمجھ تمہیں زیادہ آتی ہے، باوجود اس کے تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم نہیں سمجھتے؟ اور پھر قرآن کتنی عزت دیتا ہے، سبحان اللہ، صرف پڑھنے والے کو نہیں، جس نے پڑھایا اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور دنیا میں تو عزت ملتی ہی ہے، قبر میں بھی عزت ملنے والی ہے، آخرت میں بھی عزت ملنے والی ہے۔ دنیا میں کیسا بھی انسان ہو، سوڈان ایک دم کالے کلوٹے دکھتے ہیں حبشہ کے لوگ، حبشہ کا لے لو، سوڈان کا لے لو، افریقہ کا لے لو، کوئی ایسا ایک دم کالا کلوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو آپ تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کر کے جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہا تو وہ ہے جو میرے رب کا کلام سنا رہا ہے، کہا اس کی اپنی کوئی عزت ہے؟ کہا تجھے تو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، لیکن آج تیری طرف نگاہ کیوں اٹھ رہی؟ کہا تو قرآن اللہ کا بھیجا ہوا پڑھ رہا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ کہا کچھ آئے نہ آئے، دنیا میں ہمیں کچھ آئے نہ آئے، قرآن آ جائے گا تو عزت مل جائے گی۔ صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یعنی حق ادا کرتے ہیں سے مراد قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی سچے مومن ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ تو صرف مانتے ہیں، مان کر کے اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارے کام میں تھوڑی سی کمی رہ جائے گی۔ کام تو تم نے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اچھا رہتا۔ مطلب قرآن کو تم نے مانا، یہ تمہارا ماننا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس مان کر اس پر عمل کر جاتے تو کہا سونے پہ اور سہاگا ہو جاتا وہ چیز۔ تو اس لیے دنیا میں بھی قرآن عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت دے گا۔ جب فرشتے عذاب کے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، یہ قرآن نورانی شکل میں آ کر کے اس کو بچا لے گا، عذاب نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر قیامت میں آئے گا تو اسے اعلان کر دیا جائے گا اور ندا دی جائے گی، اے قرآن مقدس کو یاد کرنے والے اور دنیا میں قرآن پڑھنے والے، آج اب جنت کی طرف تجھے بھیج رہے ہیں، جتنا تجھے قرآن آتا ہے قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ اور ہم سوچیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے بچوں کو اگر قرآن کی تعلیم دلوائی ہوگی تو وہ کل ہم سے بھی اوپر کے درجے میں چلے جائیں۔ MBBS کرایا ہو یا نہ کرایا ہو، نیٹ کا ایگزام دلوایا ہو یا نہ دلوایا ہو، کچھ کروایا ہو یا نہ کروایا ہو، عزت اگر ملے گی قیامت میں صرف قرآن سے ملنے والی۔ یہ ہے اصل عزت کہ مرنے کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے، دنیا رو رہی ہوگی اور تم ہنستے ہوئے جاؤ گے، میرے آقا میرے استقبال کے لیے موجود ہیں، آج میرا وہ امتی آ رہا ہے جو میری امت کے لیے کچھ کر کے آیا ہوا ہے قبر میں۔ یہ ہے عزت۔ تو اصل عزت یہ ہے کہ حضور قبول فرما لیں، حضور اپنا کہہ دیں، یہ ہے عزت۔ یہ عزت کیسے ملے گی؟ ہے نا، ABCD سے نہیں ملے گی، یہ عزت الف ب ت سے ہی سے ملے گی۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں، بھلے آپ 4 ہو کہ 5 ہو، ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا۔ تو اب عزت آپ کو کیسی چاہیے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن حفظ کرایا، کل ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے قیامت کے اندر۔ تو یہ قرآن ہے جو ایک لفظ میں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے، عزت ساری کی ساری قرآن سے ملے گی، رفعت اور بلندیاں ساری کی ساری قرآن سے ملے گی، رعب اور دبدبہ اور بادشاہت حکومت ساری کی ساری قرآن سے ملے گی۔ قرآن چھوڑ کر کے جس کو بھی عزت ملی ہے چند دنوں کی اور چند ٹکوں کی تھی، دن گزر گئے اور اس کی عزت بھی ختم ہو گئی۔ جنہوں نے عزت قرآن سے پائی ہے دنیا میں بھی باقی ہیں، قبر میں بھی عزت باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، اور جنت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام پر اس کی قرآن اس کو لے کر کے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اور اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب